ایک سوال زندگی کیوں دی گئی ہے اور اس زندگی کا مقصد کیا ہے؟ جو سوال ہے نا کہ زندگی کیوں دی گئی ہے یا زندگی کا مقصد کیا ہے، زندگی کو اللہ رب العزت نے بنایا ہے تو اللہ ہی بہتر بتا سکتے ہیں، یا اللہ ہی بنانے والا ہی اپنی تخلیق کے بارے میں بتا سکتا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ قرآن کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر وہو الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ وہ مبارک ذات ہے کہ جس کے ہاتھ میں ساری کی ساری بادشاہت ہے، اور وہ ذات ہے کہ جو ہر چیز پہ قادر ہے، اور وہ ذات ہے کہ جس نے خلق الموت والحیات، کہ جس نے موت کو اور زندگی کو پیدا کیا۔ کیوں پیدا کیا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ ظاہر کر دے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرنے والا ہے، کون اچھا عمل کر کے آنے والا ہے۔ زندگی کا مقصد ہمیں قرآن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ پاک یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون اچھے عمل کر کے لاتا ہے۔ پھر ایک جگہ خود اللہ پاک نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ رب العزت نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر سوائے اپنی بندگی کے، یعنی صرف اپنی بندگی، اپنی عبادت کے لیے اللہ رب العزت نے انسانوں کو اور جنوں کو تخلیق کیا ہے۔ تو ساری کی ساری کائنات کو اللہ رب العزت نے انسان کے لیے بنایا، اور انسان کو اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ بلکہ ایک شاعر نے بڑا خوب کہا ہے کہ نہ تو زمین کے لیے ہے نہ تو آسماں کے لیے، یہ جہاں تیرے لیے ہے نہ تو جہاں کے لیے۔ تو زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت سے تعلق بن جائے اور اللہ کی بندگی حاصل ہو جائے۔ اور پھر اگلی بات یہ آتی ہے کہ یہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہماری زندگی کامیاب ہوئی کہ ناکام ہوئی؟ تو یہ بھی قرآن کہتا ہے وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جس کو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ شخص کامیاب ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اگر کوئی شخص زندگی گزار کے جاتا ہے اور آخرت میں کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ دنیا کے اندر کامیاب ہو گیا، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو گیا، آخرت میں بھی کامیاب ہو گیا۔ تو مقصد یہ ہے کہ زندگی جو ہمیں دی گئی ہے ایک مقصد کی وجہ سے دی گئی ہے۔ بالکل ایک مقصد کے لیے دی گئی ہے۔ جو زندگی کا مقصد ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر آئیں تو کامیاب ہو کے جائیں۔ بالکل بے شک اللہ نے زندگی کو ہمیں ایک مقصد کے تحت دیا ہے۔ ہماری زندگی بے مقصد نہیں ہے، لا حاصل نہیں ہے، صرف وقت گزارنے کے لیے نہیں ہے۔ بظاہر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پیدائش سے لے کے ہماری جب تک سانسیں چل رہی ہیں یہ زندگی ہے، حالانکہ اگر حقیقت میں دیکھیں تو زندگی کی ابتدا تو جب سے ہے جب اللہ رب العزت نے روحوں کو بنایا، اور زندگی کی انتہا کوئی نہیں ہے۔ یہ تو ایک بڑا چھوٹا سا اور ایک مختصر سا ٹائم پیریڈ ہے جو ہم دنیا کے اندر گزار رہے ہیں نا، جو دنیا کے اندر ہم 50 60 70 سال کی جو زندگی گزارتے ہیں یہ تو ایک چھوٹا سا ٹائم پیریڈ ہے۔ حالانکہ زندگی تو اس کے بعد دیکھیں اللہ پاک قیامت کے دن کے بارے میں فرما رہے ہیں 50,000 سنہ کانا مقدارہ 50,000 سنہ، کہ اس دن کی جو مقدار ہے وہ مقدار یعنی 50,000 سال کی ہے جو قیامت کا دن ہوگا۔ اب آپ ایک اندازہ لگائیں کہ انسان ماں کے پیٹ میں چند مہینوں کی زندگی گزارتا ہے، جب اس کے اندر جان آ جاتی ہے، روح آنے کے بعد چند مہینے زندگی وہ ماں کے پیٹ میں گزارتا ہے، ٹھیک ہے، پھر اس سے 100 گنا لمبی زندگی اس کو دنیا میں ملتی ہے، 50 سال کی، 60 سال کی، 70 سال کی وہ زندگی زمین پہ آ کے گزارتا ہے۔ جو وقت اس نے گزارا ماں کے پیٹ میں اس سے 100 گنا زیادہ وقت گزارتا ہے زمین کے اوپر آ کے۔ اب جو زمین پہ وقت گزار رہا ہے اس سے 1000 گنا زیادہ وقت یہ گزارے گا قیامت کے میدان میں، اور جو قیامت کے میدان میں یہ وقت گزارے گا اس کے بعد تو انفائنائٹ جس کو کہا جائے نا کہ لا محدود وقت گزارے گا، یا جنت کی طرف جائے گا یا جہنم کی طرف جائے گا۔ تو بظاہر دیکھنے میں زندگی ہمیں، بلکہ ایک صاحب نے بڑے سمجھانے کے لیے مثال کے طور پہ کہا کہ جیسے فلم سے پہلے ایک ٹریلر ہوتا ہے نا 2-3 منٹ کا، وہ فلم کو بتاتا ہے کہ فلم میں یہ کچھ ہونا ہے، ہائی لائٹس بتاتا ہے۔ تو کہا کہ حقیقت میں زندگی تو جو ہے موت کے بعد شروع ہونی ہے، ابھی جو ہم کچھ گزار رہے ہیں یہ زندگی کا ٹریلر ہے، یعنی یہ زندگی نہیں ہے جو ہم گزار رہے ہیں، زندگی تو موت کے بعد شروع ہوگی۔ موت کے بعد آنے والی کہ زندگی کو کس طرح سے گزارا جائے، اس زندگی کو کیسے گزارا جائے؟ دیکھیں بات تو یہ ہے کہ جب بنانے والے نے ہمیں یہ بتا دیا کہ تمہیں زندگی دی کس لیے ہے، تو پھر ہمیں اسی کی ذات کو اور اس کے احکامات کو سامنے رکھ کے زندگی گزارنا ہوگی تاکہ ہم کامیاب ہو جائیں۔ زندگی بھی اس نے دی، زندگی میں کامیاب ہونے کا طریقہ بھی اس نے بتا دیا، اب یعنی کامیابی کیسے ہوگی وہ بھی اس نے بتا دیا، تو درمیان کا جو وقت ہے وہ بھی ہمیں اس کے حکموں کے مطابق گزارنا پڑے گا۔ اب قرآن پاک کی ایک آیت ہے کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ اس سے بڑھ کر کس کی بات ہو سکتی ہے؟ وَمَنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، جو اللہ کی طرف کو بلائے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور اچھے عمل کرے، یعنی اللہ کی طرف کو بلائے بھی اور خود نیکی کا راستہ اختیار کرے، نیک کام کرے، برائیوں سے بچے، وقال اننی من المسلمین، اور کہے کہ میں تو مسلمانوں میں سے ہوں۔ یعنی یہ خلاصہ ہو گیا زندگی گزارنے کا کہ اللہ کی طرف کو بلانا ہے، نیکی کے راستے کو اختیار کرنا ہے اور اپنے آپ کو مسلمانوں میں شامل رکھنا ہے۔